السلام علیکم، میرا نام ہے بیرسٹر خدیجہ صدیقی اور آج ہم ایک شو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ساڈا حق۔ آپ لوگ اس شو کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنا کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں اور آپ ان کو کس طرح ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ویسے تو آج میں اس بارے میں بات کروں گی کہ FIR کے لیے کیسے آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ کیسے لکھنی ہے، کیونکہ یہ چیز بڑی بنیادی چیز ہے اور اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ کوئی جرم ہو یا آپ کسی جرم کو ہوتے ہوئے دیکھیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی مس گائیڈ نہ کر سکے یا آپ کو کوئی مس لیڈ نہ کر سکے اس معاملے میں۔ تو یہ ایک عام شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کیا کیا اس میں جز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے، آپ نے اگر تو آپ موقع پہ موجود ہیں آپ 15 کو بھی کال کر سکتے ہیں، وہ 15 موقع پہ آ کے پولیس آپ کی درخواست لے سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ تھانے کے قریب ہے اور آپ تھانے فوراً پہنچ گئے ہیں، آپ وہاں پر ہی درخواست دینا چاہتے ہیں، تو آپ اپلیکیشن لکھیں ہاتھ سے۔ آپ نے اس میں کیا کیا ڈالنا ہے، تاریخ ڈالنی ہے، اپنا نام ڈالنا ہے، آپ کے پاس آپ کا CNIC ضرور ہونا چاہیے جب آپ چاہتے ہیں، آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، آپ نے ٹائم ڈالنے کہ اکرنس کیا ہوئی تھی، کس وقت ہوئی تھی، کس دن ہوئی تھی، یہ 3 چیزیں ڈالنا بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد کہ ہوا کیا، ایگزیکٹلی وقوع کیا ہوا جس کی آپ تھوڑی سی تفصیل دیں گے کہ کس طرح وقوع ہوا، میں گھر میں تھی اکیلی، میرے ساتھ جو ہے تشدد کیا میرے خامند نے، یا جس طرح بھی ہے آپ نے اس کو کہانی جو ہے وہ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو الزام جس کے اوپر ہوگا، جس نے آپ کے ساتھ ظلم سرزد کیا ہوگا یا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، آپ نے اس کا نام اور اس کا پتہ دینا ہے۔ اگر تو 1 سے زیادہ لوگ ہیں تو ان سارے لوگوں کے نام اور ان کے ایڈریسز آپ لوگوں نے ضرور اس درخواست میں ڈالنے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جن کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ نے لکھنا ہے نامعلوم 2 سے 3 لوگ تھے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کسی ایسے بندے کا نام FIR میں نہ ڈالیں جو موقع پہ نہیں تھا یا جس کے اوپر جس نے وہ جرم نہیں کیا، کیونکہ ہوتا یہ بعد میں جب کیس چلتا ہے تو وہ ان کی ایویڈنس شیٹر کرنے میں سب سے زیادہ آسان یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ لوگوں کو ملوث کرنے کے لیے نامزد زیادہ لوگوں کو اس اپلیکیشن میں کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے آئی وٹنسز جو موقع پہ موجود تھے ان کا ضرور آپ نے ذکر کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے موٹیو لکھنا ہے کہ کس وجہ سے، سمجھے اگر کوئی مرڈر ہوا ہے، کوئی اٹیمپٹ ٹو مرڈر تھا، کوئی ایسا اسالٹ کا کیس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے یا پھر ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی یا کوئی زمین کا تنازع تھا اس وجہ سے شاید یہ ہوا ہے، تو آپ وہ بھی اس اپلیکیشن میں اینڈ میں ڈال دیں۔ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو سائن کرنا ہے اور اپنے CNIC کے ساتھ آپ نے وہ پولیس کو دے دینا ہے۔ پولیس آپ کو وہ لے کے اپلیکیشن لے کے ایک ڈائری نمبر دے گی کہ یہ ایک وہ ریسیونگ کا پروف ہوتا ہے کہ آپ نے پولیس کو کوئی دیا ہے۔ قانونی طور پہ پولیس کا فرض بنتا ہے کہ جیسی ان کے پاس وہ اپلیکیشن آئی ہے وہ اس کو رجسٹر کریں۔ اس کے بعد رجسٹر کرنے کے بعد اگر تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے جیسے ریپ ہو گیا، سیکشل اسالٹ ہو گیا، یا پھر کوئی آپ کے اوپر کوئی سمجھ لیں کوئی بروزز ہیں، کوئی مارکس ہیں، کوئی وائلنس مارکس ہیں، تو پولیس آپ کو اس تھانے سے یا اس موقع سے ہی آپ کو لے کر جائے گی ہاسپٹل جہاں پر آپ کا میڈیکل ہوگا۔ یہ ضرور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعد میں کیسز کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، میڈیکل موقع پہ اس دن یا ڈیلے کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اپلیکیشن دینے کا اور رپورٹ کرنے کا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے اس کا سب سے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا آپ کے رپورٹ کرنے میں اتنا زیادہ آپ کا کیس کمزور ہوگا۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا مجھے پتہ ہے، ہم لے مین ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا اس کی آگے جا کے لیگل امپلیکیشنز ہوں گی، لیکن یہ کوشش کریں کہ ٹائم جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو زیادہ اور آپ کوئی کسی ایسے بندے کا نام نہ ڈالیں جو وقوع پہ نہیں تھا یا جس نے وہ جرم نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہو جائے گا۔ اگر میڈیکل آپ کو پولیس نہیں لے کے جا رہی، آپ خود سے ہاسپٹل چلے جائیں، آپ خود سے جا سکتے ہیں، کسی کو لے کے آپ لے کر چلے جائیں، وہاں پر بھی پولیس والے ان کے موجود ہوتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں جو آپ کا میڈیکل کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آپ کی FIR رجسٹر نہیں کر رہی، آپ کو تنگ کر رہی ہے یا آپ کو ڈائری نمبر نہیں دے رہی، تو آپ اس کا بھی ایک حل ہے، آپ سیشن جج کے پاس جا سکتے ہیں، اپنی ایک 22A 22B کی پٹیشن، اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں، کہ آپ وہ پٹیشن موو کر دیتے کہ پولیس ہماری بات نہیں سن رہی، یہ جرم سرزد ہوا ہے اور ان لوگوں نے کیا ہے یا اس اکیوز نے کیا ہے، تو پھر وہ ڈائریکشن جو ہے وہ سیشن جج جسٹس آف پیس جس کو کہتے ہیں وہ ڈائریکشن جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پر بھی انصاف نہیں مل رہا، تو پھر آپ ایک جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں
استغاثہ قانونی زبان میں. یہ جو کمپلینٹ کا پروسیجر ہے یہ بھی FIR کی طرح ہی ہوتا ہے. اس طرح اس سے بھی جو موشن ہے وہ آپ کا لا جو ہے وہ سیٹ انٹو موشن ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو لیگل کارروائی ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے پولیس بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, عدالت جو ہے آپ اس میں جا کے یہ میجسٹریٹ کورٹ میں اپنا استغاثہ فائل کر سکتے ہیں. FIR لکھنے کے لیے آپ کو بالخصوص کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں. بس یہ بنیادی جز ہیں کہ نام, آپ کا پتہ, آپ کی جو جس دن ہوا ہے, جس ٹائم پہ ہوا ہے, کون سی جگہ تھی, کتنے لوگ تھے, اور یہ ضرور اس میں ڈالیں کہ اگر ایک سے زیادہ ملزم ہیں یا جنہوں نے جرم سرزد کیا ہے تو آپ ان سب لوگوں کے ناموں کے ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ اس بندے کے نے کیا کیا آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کیا جرم کیا. کسی کے پاس گن تھی, کسی کے پاس کلہاڑی تھی, آپ نے وہ رولز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی ایٹریبیوٹ ضرور کرنے ہیں. امید ہے آپ لوگ اس شو سے مزید فائدہ اٹھائیں گے اور قانونی رہنمائی لینے کے لیے ہمارے شوز کو فالو کریں گے.